جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی سخن فیاضیاں مائک پہ جاری تھیں اور آپ ان سے محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات، یہ محفلیں ہمارا تقدیسی ادب ہیں اور اس مقدس لفظیات کے مقدس آوازیں بھی ہیں، مقدس لحن اور مقدس ترنم بھی ہے اور مقدس سماعتیں بھی۔ آپ ان کا باقاعدہ پاس و لحاظ رکھ رہے تھے۔ مجھے تھوڑا سا اب یہ 3-4 شعرا باقی ہیں تو 1-1.5 منٹ کی گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ مجھے سلطان المدارس کا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب کوثر بھائی ہمیں اپنی انگلیاں پکڑ کے ہماری انگلیاں تھام کے لے کے چلتے تھے اور ہم بلو پاورٹی لائن، غریبی کی ریکھا کے نیچے زندگی گزارتے تھے۔ اور رئیس بھائی، وہ کیا عرض کروں کہ جب سلطان المدارس اور واعظین کے کمروں سے ہم اپنے پھٹے ہوئے کرتوں کا احرام باندھ کے اپنے دروازوں کی میقات سے 13 رجب اور 18 شعبان کی محفلیں کرنے کے لیے یتیم خانہ اور کاظمین میں جاتے تھے تو یتیم خانے میں مجھے لکھنؤ یاد آ رہا ہے، خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی پوری رات بیٹھ کے جشن کی نظامت فرماتے تھے، اور کیا عالمانہ نظامت ہوتی تھی اور کیا اشعار نقل کیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہم انتظار کرتے تھے، ایسے ہی جیسے ہمیں اس غربت میں جب ہمارے پاس حج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، ان محفلوں کا طواف کر کے ہمیں حج اکبر کا لطف آ جایا کرتا تھا، اور پھر جشن قائم میں جایا کرتے تھے سبزہ زار پہ۔ وہاں اس وقت علی ناصر سعید ابقاتی آغا روحی صاحب نظامت فرماتے تھے، اور کیا وہاں جو کلاسیکل رنگ تھا وہ 9 کلاسکس میں بدل جاتا تھا۔ وہاں سے ہم نے نظامت کے سبق سیکھے ہیں، وہی آموختے آج تک دہرا رہے ہیں۔ مگر جب نظامت کے اس پرانے برگد میں کچھ نئی کوپلیں، نئے اکھوے اور نئی شاخیں اور نئے پھول اور نئے غنچے آتے ہیں تو ہمیں استقبال کرنے کا جی چاہتا ہے۔ آئیے، ایک ایسا ہی کاغذی گلاب ہے جسے ہم قرطاس کربلائی کہتے ہیں۔ میں عرض کروں ابھی ان کا جو ذوق ہے وہ ہم نے لکھنؤ میں اتنے لہجے تھے، وزیر گنج کا لہجہ اور تھا، چڑیا بازار کا لہجہ اور تھا، شیش محل کا لہجہ اور تھا، نخاس کا لہجہ اور تھا، ایش باغ کا لہجہ اور تھا۔ وہاں پہ الگ الگ گھرانے تھے، صبر، صابر، عشق، عاشق، تعشق، مومن، پیارے صاحب رشید، دولہ صاحب عروج، نفیس، سلیس، آرزو صاحب کا گھرانہ، ان کے بعد پرتو، ان کے بعد نوا۔ ہم نے ان زبانوں کو سنا اور دیکھا ہے، جی چاہتا ہے کہ کاش وہی زبانیں برتی جائیں۔ میں تھوڑا سا ذوق ہے ان کا کہ ہمارے کلاسک لٹریچر سے نکال کے قرطاس صاحب رباعیوں کو رباعیوں کے انداز میں پیش کرتے ہیں، تو ذرا سا آج میں اپنے کچھ ایسا گھڑے سے نکلے ہوئے حافظے کے کچھ ورق پلٹ رہا ہوں کہ شاید وہ میں غربت کے انداز کی لفظیات گڑھنے لگا ہوں اس وقت۔ مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ وہ امیرانہ لفظیات اس وقت نہیں آ رہی ہیں، سچائی میں جو لطف ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ میں وہاں سے ایک ربائی، ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے گھڑے سے میں جواہرات نکال رہا ہوں۔ خورشید کی سب جلوہ گری دیکھی ہے، میرش خورشید کی سب جلوہ گری دیکھی ہے، کیفیت دور قمری دیکھی ہے دل میں ہمارے میں حب حیدر ایسی کسی شیشے میں پری دیکھی ہے۔ ہے دل میں ہمارے خورشید کی سب جلوہ گری دیکھی ہے، کیفیت دور قمری دیکھی ہے دل میں ہمارے میں حب حیدر ہے دل میں ہمارے میں حب حیدر ایسی کسی شیشے میں پری دیکھی ہے، ایسی کسی شیشے میں ہے دل میں ہمارے۔ دل آئینہ دیکھیے، یہ میر عشق ہیں۔ ہے دل میں ہمارے میں عشق حیدر ایسی کسی شیشے میں پری دیکھی ہے۔ اچھا، اب جی چاہ رہا ہے خدائے سخن میر ببر علی انیس کی بھی ایک ربائی۔ ہم پتہ نہیں کیوں ربائی میں انیس اور دبیر کو بھول جاتے ہیں، ایسی ربائیاں کہہ گئے ہو۔ مرزا صاحب بھی فارسی کی ایسی ربائیاں ہیں ان کی۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک ربائی میر انیس کی، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادوں یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔
آئیے نظامت کا ایک نیا عہد شروع ہو رہا ہے اور 21ویں صدی کی دہلیز پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری 700 سالہ روایت جو ہے نظامت کی وہ بوڑھی ہو کے پھر سے جوان ہو رہی ہے قرطاس کربلائی کی شکل میں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، مگر اس وقت انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ ہم وہاں ہوں گے اور قرطاس صاحب یہاں ہوں گے، لیکن آج یہ مجبوری ہے، ہمارے کوثر بھائی کا حکم ہے کہ میں اس مائک پہ ہوں اور قرطاس اس مائک پہ ہیں۔ اچھا، ان کی شیروانی اور ان کی یہ جو دوشالہ ہے اس کو دیکھ کے میر تعشق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ آہا ہا اوہو، حضرت تعشق لکھنوی کا شعر پیش کرتا ہوں۔ مدح گلزار نجف میں ہاما تن، نہیں عشق ہے، مدح گلزار نجف میں ہاما تن چشم ہوں عشق، میری پوشاک مثال پرے طاؤسی ہے۔ کیا کہنا، یہ میر عشق کا شعر ہے اور قصیدے کا شعر ہے۔ حضرات، اس کامیاب ترین جشن کی صمیم قلب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ نیر بھائی نے نظامت کی تربیت کی ہے اور لفظوں کو اولاد کی طرح آغوش میں پال کے ہم جیسے طلباء کے حوالے کر دیا ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت سماعت کا دریا خاموش ہوتا ہے تو یہ سماعت کے دریا پہ اپنے لہجے کا عصا مار کے 12 سے 14 دات کے راستے نکالنا جانتے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدحت آل محمد اور نظامت کی کائنات کا ایک موسیٰ سامنے ہے۔ اور الحمدللہ آئیے میں اپنے نظامت کا نہیں بلکہ اپنی شاعری کے سفر کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، اور جو ایک لفظ ہے وہ شائستگی کہ جس کی طرف اشارہ ہمارے ناشر بھائی نے کیا تھا، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ کوثر چچا، یہیں سے میں آج تھوڑا سا الگ زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کئی عناوین پہ میں 2-3 قطعات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شاعری سن رہے ہیں آپ، میں ایک مضمون آپ تک پہنچاؤں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں خاص طور پہ کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی؟ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ ایسے ہی سنیے۔ تو نے بیعت کو طلب، بالکل وہ اشعار کے جو ابھی تک آپ نے نہیں سنے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی، گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ جل جائے تیرا۔ ملاحظہ فرمائیں، تیسرا چوتھا مصرع خیال ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی، گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ جل جائے تیرا، شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، پیاس کی آگ میں خنجر نہ پگھل جائے تیرا۔ شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، شمر شبیر کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل اچھوتے مضامین آپ تک پہنچاؤں۔ ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا خاص طور پہ فیضان بھائی، اور کچھ خطات سنیے اسی انداز میں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کہ گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ جل جائے تیرا، شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، پیاس کی آگ میں خنجر نہ پگھل جائے تیرا۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مضمون سنیے گا، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ روز عاشوراء کا پس منظر گزر جانے کے بعد، میں تب دیکھیں کہ روز عاشوراء کا پس منظر گزر جانے کے بعد، روز عاشوراء کا پس منظر گزر جانے کے بعد، اگر نیا خیال ہو تو یاد رکھیے گا کہ روز عاشوراء کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، ارے بے ردا زینب کا ہاتھی خود ردا سے پوچھ لو، بھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، بے ردا زینب کا ہاتھی خود ردا سے پوچھ لو، تھی ردا خود بے ردا۔ اب میں یہاں سے رکنا نہیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری شریعت نثار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری شریعت نثار ہے، وہ جس کے پاس مہر امامت کے ساتھ ساتھ حیدر کا ذوالجناح ہے، ایک ذوالفقار ہے۔ اب سلسلہ دیکھیے گا، ایک آہنگ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، کہ غیبت
से उसको भेज जो दुलदुल सवार है। अब चूंकि शायरी के साथ निजामत के इशारे से आपकी समात के आफताब को पलटाना है, वरना मैं अपने शेर को आपकी समात के मक्तल में तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। मुलाजा फरमाइएगा। अब चाहे जैसे सुनिए कि गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहरे इमामत के साथ साथ हैदर का जुल्जना है, एक जुल्फ़िकार है। किरतास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। किरतास आ रही है सदा मुतमईन रहो, मंगलौर में भी रात सोती नहीं है, अब तो सुबह होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाजा फरमाए कि किरतास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। काबे की समत देख के सल्ले अला पढ़ो, इस राज का तो काबा फकत राजदार है। अरे पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। वाह वाह वाह, सलामत रहिए, आबाद रहिए, क्या उम्दा नवाज रहे हैं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जीते रहिए, आबाद रहिए। या अली, जीते रहिए, आबाद रहिए। आप शायरी की कदर कर रहे हैं, लाज रख रहे हैं, मौला आपको आबाद रखें कि किरतास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। काबे की समत देख के सल्ले अला पढ़ो, इस राज का तो काबा फकत राजदार है। पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। अब प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब हमारे सामने, कौसर साहब केरानवी हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौसर केरानवी साहब से लेकर मैं डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब तक, और वहाँ से हमारे अली हैदर भाई बैठे हुए हैं। मरसिए पर इतनी गहरी नज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने बड़े मज़ामीन और अनावीन आपकी नज़र से गुजरे, लेकिन ये कुंदे नातराज एक मजमून को आपके हवाले कर रहा है। इसको मुलाहिजा फरमाइएगा कि खुदा का शुक्र है। अली मेहदी भाई आप कल्बे लश्कर हैं, सलामत रहिए। एक मजमून आपके हवाले कर रहा हूँ, सुनिए कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। बहुत आराम से सुन लीजिए, 3 कते, उसके बाद ज़हमत तमाम। मुलाहिजा फरमाइएगा, आज की महफिल का ये तोहफा है, कबूल फरमाइए। मुलाहिजा फरमाए कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। लाज रखते हैं आप, वरना मैं पढ़ता नहीं। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है, अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। अरे मंगलौर है साहब, आप शायरी की लाज रखते हैं। रईस भाई मुलाहिजा फरमाइएगा, सलामत रहिए भाई। खुदा की कसम इस वक्त जो है समात कर रहे हैं कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे शोराए किराम ज़बील एहतराम सामईन से लेके अर्श मकाम शोराए किराम तक हमें दुआएं मिल रही हैं, सलामत रहिए। लेकिन मजमून सुनिए, मजमून आपके हवाले कर रहा हूं, और डॉक्टर साहब से खुसूसी दाद चाहता हूं, क्योंकि मकाले जितने लिखे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स पर और मकालों पर इनकी नजर है। अगर कुछ कहा हो तो दुआओं में याद रखें, खास तौर पर अहले मंगरौर। मुलाहिजा फरमाइए रईस भाई, खास तौर पर मुलाहिजा फरमाए। हाजिर करता हूं कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है, अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। गदीरे खून जो जिंदा है आजादारी का सदका है, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। अरे सलामत रहिए, आबाद रहिए, मौला आपको शादो आबाद। अरे क्या कहने, आपने महसूस, हमारे शुरा किराम तशरीफ फरमाए कि अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। अब एक मजमून और सुनिए कि जनाब इमाम हुसैन की 2 बेटियां, जनाब सुगरा और जनाब बाली सकीना, कौसर साहब एक को मदीने में छोड़ा और एक को करबला लाए। शायद के कोई नई बात हो तरकीब से, तो दुआओं में याद रखिएगा कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला। वाह, लहजा फरमाए कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। वाह, शायद पहुंचा ना पाया, सलामत रहिए। कि बेटियों के हक में सरवर ने किया यह फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है जाकिरा है, शे की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला।
میں نے قطع پڑھا. مولا آپ کو آباد رکھ. سلامت رہیے. بہت نوازا آپ نے, خیال دیا بھائی, بہت نواز دیا آپ نے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ. ایک مدینے میں رکے گی, ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہیں, ذاکرہ ہیں, شیخی دونوں بیٹیاں. ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی آپ کے ہار کے نظریے قطع گئے. اور یہ بالکل تازہ قطع آپ تک پہنچا رہا ہوں. فیضان صاحب ملاحظہ فرمائیے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک قطع کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں. اب قطع ملاحظہ فرمائے. ملکہ غیرت, ملکہ حیا, بھائی کا جشن ہے, بہن کی مدح. ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں خاص طور پہ کہ بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ. ایک مدینے میں رکے گی, ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہیں, ذاکرہ ہیں, شیخی دونوں بیٹیاں. ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ کے چچا کے سر پر جب امامہ معصوم کا رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے ہٹا لیجئے, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو, کیونکہ معصوم کا امامہ غیر معصوم برداشت نہیں کر سکتا. ایک مضمون سن لیجئے, پھر آج کی محفل کا تحفہ. علی حیدر صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں, خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں. واہ, سنیے آخر تک, ایسا ہی دیکھتے رہیے, بولیے گا کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں. رضی بھائی واہ, جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. منگلور والوں میں نے مصرع پڑھا ہے, مولا آپ کو آباد رکھیں. میں خاص دعائیں یہاں ڈائس سے چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے, رضی بھائی خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے کہ جلتے خیموں سے, لاج رکھ لیجئے گا, جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. ارے جس کا امامہ بھی معصوم اٹھا سکتا ہو, اس امامت کو اٹھا لائی اکیلی زینب. واہ 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 واہ, کچھ ہار کم کر دیجئے. یاور زیدی سے میری گزارش ہے کہ ذرا وہ میرے پاس آ جائیں اور ایک ہار میری طرف سے کرتاز صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اور یہاں دو نمائندگی ہے, ایک شینشین کی, ایک سامعین کی, اور دونوں شیروانیوں میں ہے. آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں, ذرا تصویر بنائیے. آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں, چاند نکلے ہیں شیروانی میں. اور الحمدللہ آپ نے بہت نوازا. ہم تو مسلسل آ رہے ہیں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں, تو کبھی کبھی احساس گھر کا بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میں اس قطعے کے بعد میں نے یہ جو تحفہ دیا ہے, پھر جناب زینب پہ ہی میں بات ختم کر رہا ہوں. اور یہاں سے میں دعائیں چاہتا ہوں, نظامت کے ہاتھوں سے دعائیں شاعری کے لیے میں چاہ رہا ہوں, اور یہاں سے دعا مل جائے. ہمارے بزرگ سلامت رہیں کہ جلتے خیموں سے جلتے کوثر چاہ, جلتے خیموں سے نے کرتے کو دبا دیا ہے, شیروانی نے کرتے کو دبا دیا ہے. جلتے خیموں سے فقط سیدے. دیکھیے مزاح المومنین عبادہ, الحمدللہ آپ کا تبسم جب قہقہوں کی معراج پہ پہنچتا ہے تو ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں. ارے اب بولیے صاحب, میں تو چاہ رہا ہوں نعرہ حیدری, یا علی, مولا آپ کو آباد رکھیں. بس میں اس ایک شعر کے بعد اپنی جگہ لے رہا ہوں, اور بھائی کا جشن ہے اور بہن کی مدح پر میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. جس کا امامہ بھی معصوم اٹھا سکتا ہو, اس امامت کو اٹھا لائی اکیلی زینب. علی کی لاڈلی ہے, خواہر جرار ہے زینب. اب سنیے یہاں سے ایک شعر پڑھنا ہے. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار, نوجوانوں تیار, کہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب. تھوڑا سا جاگیے گا, بس دو ہی شعر مجھے سنانے, ملاحظہ فرمائیے گا. ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے, ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب. کوئی کہتا ہے ماتم نہ کرو,
کوئی کہتا ہے مجلس نہ بپا کرو. اب سنیے صاحب, میں دعویٰ کر رہا ہوں اور دلیل بھی رکھتا ہوں کہ یہ عزاداری کبھی بند ہی نہیں ہو سکتی. دلیل کیا ہے سنیے گا کہ صرف 2 شعر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب, حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب, کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی عزاداری. یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب. سلامت رہیے. اب ایک شعر میں سنانے جا رہا ہوں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ 4 سوا 4 ہو رہے ہیں صبح کے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ رات کے 9 بج رہے ہیں منگلور میں, اور الحمدللہ آپ داد و تحسین کے گلاب پیش کر رہے ہیں. اب آخری شعر سنیے, سامعین سے لے کر عرش نشین تک میں ملاحظہ فرمائیے گا. میں دعائیں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجدہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی, فیضان صاحب سنیے, ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب, کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی عزاداری. یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب. ارے کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روزے عاشورہ کے سورج نے, شعر سنیے گا, کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روزے عاشورہ کے سورج نے, شہیدوں چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب. واہ 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 واہ